اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ ماہ شوال کے پورے مہینے کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ ماہ شوال کے کسی دن بھی کر سکتے ہیں، چاہے 10 دن ماہ شوال کے رہ گئے ہیں تو آپ تب بھی کر سکتے ہیں، اگر 15 دن رہ گئے ہیں آپ تب بھی کر سکتے ہیں، 10 دن گزر بھی گئے ہیں آپ تب بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ماہ شوال کے اگر 2 دن بھی بچ گئے ہوں، 1 دن بھی بچ گیا ہو تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ابھی ماہ شوال کے 23 سے 24 دن باقی ہیں۔ آپ ان دنوں میں کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بابرکت اور مجرب عمل ہے، خاص طور پہ ماہ شوال کے پورے مہینے کا وظیفہ ہے۔ آپ پورے مہینے میں کسی بھی دن، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی ٹائم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے یا آرام سے ایک جگہ بیٹھ کر آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی پاورفل اور مجرب عمل ہے، قرآنی عمل ہے اور بہت ہی آسان عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، اللہ پاک آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے اور میں نے اپنے پہلے وظائف میں بھی بتایا ہے کہ قرآنی وظیفہ جو ہوتا ہے، قرآنی عمل جو ہوتا ہے وہ بہت ہی مجرب ہوتا ہے۔ میں جو بھی آپ کو وظائف بتاتی ہوں وہ قرآنی ہوتا ہے یا اللہ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہوتا ہے۔ قرآنی عمل جو ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی مجرب اور طاقتور ہوتا ہے، پاورفل ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں، فرقان حمید میں ہر بیماری کی شفا رکھی ہے، ہر مشکل کا حل رکھا ہے، ہر پریشانی سے نجات کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حل رکھا ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے جب بھی کوئی وظیفہ کرنا ہے تو آپ نے پوری توجہ اور پورے یقین سے کرنا ہے۔ علماء کرام کا کہنا ہے، بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جسے یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، یا علی، جب اللہ تبارک و تعالی نے ہماری قسمت لکھ دی ہے تو پھر ہمیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت علی نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا کہ اے بندہ خدا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ تم مانگے گا تو میں تجھے عطا کروں گا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، مولا علی، آپ لوگوں کو لوگ علم کا دروازہ کہتے ہیں اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ کو علم کا دروازہ کہتے ہیں، تو واقعی آپ علم کا دروازہ ہیں۔ حضرت علی سے کوئی بھی سوال کرتا تو انہیں آزمانے کے لیے کرتا کہ ہو سکتا ہے انہیں اس کا جواب نہ آئے، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو باب العلم کا لقب دیا ہے، باب العلم کہا ہے۔ تو حضرت علی نے اس شخص کو یوں کہا کہ ہو سکتا ہے تیری قسمت میں یہ لکھا ہو کہ تم مانگے گا تو تجھے ملے گا۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش بھی یہی ہے کہ آپ اللہ سے مانگا کریں، یہ نہ کہا کریں ہم نے سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ جو کرے گا بہتر۔ اللہ تو جو کرتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے، لیکن آپ اللہ سے مانگا کریں، دعائیں تقدیروں کو بدل دیتے۔ تو چلیں، آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے ماہ شوال کے مہینے میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد، یا جب آپ نے رات کو سونا ہے تو سونے سے پہلے، اپنے بستر پر جانے سے پہلے 101 مرتبہ آپ نے سورۃ یاسین کی آیت نمبر 58 کو پڑھنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے ماہ شوال کے پورے مہینے میں کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ماہ شوال کے 20 دن رہ گئے ہیں تو آپ ان دنوں میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 3 دن رہ گئے ہیں تو آپ پھر بھی کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے پاس ماہ شوال کا 1 دن بھی بچ گیا ہو تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے کرنے سے، اس وظیفے کے کرنے سے آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی۔ یہ وظیفہ خاص طور پر گھر میں برکت کے لیے ہے اور گھر میں سکون پیدا کرنے کے لیے ہے۔
گھر میں خوشحالی لانے کے لیے ہے۔ یہ بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل ہے، بہت ہی بابرکت عمل ہے۔ آپ اس عمل کو کر کے تو دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ قرآن پاک کا دل سورۃ یاسین ہے، اور اس دل میں سے اس آیت کو لیا گیا ہے جو کہ بہت ہی طاقتور ہے۔ آپ کے گھر میں خوشحالیاں آئیں گی، گھر میں جو بے سکونی ہے وہ ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور سب لوگ آپس میں پیار و محبت اور سلوک سے رہیں گے۔ اس کے علاوہ آپ اس عمل کو رزق میں اضافہ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کاروبار میں خیر و برکت کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو ویسے ہی کرنا ہے جس ترتیب سے، جس طریقہ کار سے میں نے آپ کو بتایا ہے، آپ نے اس عمل کو ویسے ہی کرنا ہے۔ میں دوبارہ بتا دیتی ہوں، دوبارہ ذکر کر دیتی ہوں کہ یہ عمل آپ گھر میں خیر و برکت کے لیے کر سکتے ہیں، اس لیے آپ اس عمل کو کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا کو سنے گا، آپ کی ہر نیک حاجت کو پورا کرے گا، نیک مقصد کو پورا کرے گا، اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ تو یہ تھی ماہ شوال کے پورے مہینے میں قرآنی وظیفہ کرنے کی فضیلت و برکات و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے، اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامعین کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے، صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔